برابر سے لے ہو چلو خالی بھائی تم نیتا ہو آ جاؤ بیٹھیے. ہاں یہ ہمارے گاؤں کے بزرگ شخصیت جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ لقمان بھائی، ببلو بھائی، ملٹن بھائی، مشاہد بھائی، قریش چچا، اللن چچا، کمال چچا، فہیم بھائی، شاہد بھائی، فضل الرحمان بھائی، اور بھی بہت سے بزرگ ہستی، بہت بڑی بڑی شخصیتیں، بہت سے ہمارے گاؤں کے تمام بچے، نوجوان میرے دوست ہیں. ہم تمام ان بزرگوں کو، تمام بچوں کو اور تمام اپنے نوجوان دوستوں کو اپنی جانب سے عقیدت و محبت کا سلام پیش کرتا ہوں. میری زبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری زبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کی محبت سلام کہتی ہے. السلام علیکم. میرے دوستو، میرے سامنے اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہم دیکھ پا رہے ہیں. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کہاں سے شروع کروں. بہرحال میں اپنی گفتگو یہیں سے شروع کرتا ہوں. میں اس گاؤں کی شان میں چند اشعار پیش کرتے ہوئے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہاں کا شان سب کا ہے. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہاں کا شان سب کا ہے. نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے. اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا. تو میرے دوستو، جہاں تک میرے اس گاؤں کی بات، ہم دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے اس گاؤں میں، شاید یہ کہی جائے کہ ہمارے یہ گاؤں جو ہے ولیوں بزرگوں کی دعاؤں سے اس گاؤں میں کئی سالوں سے لے کر کے ہمیشہ ایسی ایسی شخصیتیں اجاگر ہوئی ہیں جنہوں نے اس گاؤں کا نام روشن کیا ہے. پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں روشن کیا ہے. چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کھیل کے اعتبار سے ہو، یا پھر ایجوکیشن کے اعتبار سے ہو. ہر اعتبار سے ہمارے گاؤں کے انسیسٹر نے، ہمارے گاؤں کے بزرگوں نے اس گاؤں کا نام روشن کیا ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں بزرگوں کی دعاؤں سے. اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے یہ سلسلہ برقرار رہے گا. ان بزرگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی آگے بھی کرتے رہیں گے. تو آج ہم سب لوگ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، اور ہم سب لوگوں کے اکٹھا ہونے کا ایک مقصد، وہ مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کے جو ماحول ہے وہ خاص طور سے ہمارے لیے وہ ٹھیک نہیں، بہتر نہیں ہے. اور کس طریقے سے ہم اپنے ریلیشن کو، جو غیر مذہب کے لوگ ہیں ان سے ہم کس طرح سے اپنا ریلیشن بنائے رکھیں، کس طرح سے اپنا آپسی بھائی چارہ بنائے رکھیں، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کریں. اور اس محبت کے لیے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی یہ کئی سالوں سے یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے، یہ ایک پرمپرا رہی ہے، بلکہ یہ کہی جائے کہ ہماری ایک پہچان رہی ہے
کہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری اس گاؤں میں والی بال کا انعقاد ہوا ہے. یہ ہماری ایک پہچان ہے, یہ ہماری ایک پرمپرا ہے. حالانکہ بہت سے لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ بات چھپتی بھی ہوگی, جو ہمارے گاؤں سے اگل بگل کے ہیں, اطراف کے ہیں, بہت بڑے بڑے گاؤں ہیں, لیکن ان سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے بہت سے لوگوں سے میں ملا تو عجیب عجیب سے کامنٹس بھی ملے مجھے کہ یار یہ فتح پور والے والی والی کراتے رہیں گے, مشاعرہ کیوں نہیں کرا دیتے, کچھ اور کیوں نہیں کرا دیتے, کرکٹ کیوں نہیں کرا دیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے, یہ ہماری ایک پرمپرا ہے, اور ہم اپنی پرمپرا کو, اپنی پہچان کو کیوں توڑے, جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں, جس سے ہم جانے جاتے ہیں. اور پچھلے سال کئی سالوں سے یہ انعقاد ہوا ہے, اس سال بھی ماشاءاللہ ہوا. اس گاؤں کے سبھی لوگوں نے مل جل کر کے ساتھ دیا, اور اتنا خوبصورت ٹورنامنٹ جو مطلوب میموریل والی بال ٹورنامنٹ کا جو اس سال انعقاد ہوا وہ اتنا کامیاب ہوا ہے جس کا کہ ہمیں احساس نہیں ہمارے گاؤں کے لوگوں کو کہ کتنی بڑی کامیابی ہم لوگوں نے حاصل کی ہے. ہم اس بات سے ناآشنا ہے, بے خبر ہیں. ہم کئی گاؤں میں گئے, بلکہ ہم نے کئی کھلاڑیوں سے بات بھی کی, اور بھی بہت سے کھلاڑیوں سے بات کی. تو کئی کھلاڑیوں نے ہم سے کہا کہ جو فتح پور میں آپ کا جو ٹورنامنٹ ہوا تھا, ویسا ٹورنامنٹ آج تک اس پورے پوروانچل میں ویسا ٹورنامنٹ نہیں ہوا. اس سال جو ٹورنامنٹ ہوا ہے پورے پوروانچل میں ایسا ٹورنامنٹ کبھی نہیں ہوا, اور ہر سال سے بہتر اس سال ٹورنامنٹ ہوا ہے, جس کا کریڈٹ صرف اور صرف ہمارے تمام گاؤں کے لوگوں کو جاتا ہے, ہمارے تمام گاؤں کے بچوں کو جاتا ہے, ہمارے نوجوان دوستوں کو جاتا ہے, اور خاص طور سے ہمارے گاؤں کے بزرگوں کو جاتا ہے, جن کی محنت سے, جن کی مشقت سے اور جن کی قربانی سے ہمارے اس گاؤں کا ٹورنامنٹ کامیاب رہا. اس کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے گاؤں کے بچوں, بزرگوں اور میرے دوستوں کو جاتا ہے, جن کی محنت مشقت کے دم پہ یہ مطلوب میموریل والی بال ٹورنامنٹ اس بلندی تک پہنچا ہے, اور اب تک کا سب سے عظیم ٹورنامنٹ ثابت ہوا ہے. اور میں یہ کہوں کہ فتح پور کا جو ٹورنامنٹ ہے وہ ایک واحد ٹورنامنٹ ہے, ایک واحد ٹورنامنٹ ہے جس کو کامیاب کرنے کے لیے گاؤں کے تمام لوگوں نے مل جل کر کے اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنایا, اس ٹورنامنٹ کو بلندی تک پہنچایا. میں اگر اپنے گاؤں کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں تو میرے پاس لفظ کم پڑ جائیں. میں چند اشعار کے ساتھ اپنے گاؤں کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ساگر کہوں شراب کہوں میں کدا کہوں, ساگر کہوں شراب کہوں میں کدا کہوں, جانے بہار میں تیری آنکھوں کو کیا کہوں, میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا میں کیا کہوں, جی چاہتا ہے میرا تجھے شکریہ کہوں. میں انہی سب باتوں کے ساتھ مجھے کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر اسی طریقے سے ملت رہی ہمارے گاؤں میں, اسی طریقے سے ایک جہتی رہی, اسی طرح سے یونٹی رہی, تو انشاءاللہ تعالی آنے والے اگلے سال فروری 2020 میں اس سے بھی بہتر ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جائے گا. بلکہ اگلے سال 2020 فروری میں انشاءاللہ تعالی پھر سے اس سے بھی بہتر ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جائے گا. اور میں اپنی بات کو اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں یہ میسج دیتے ہوئے کہ ریلیشنز آر لائک الیکٹرک کرنٹس, رانگ کرنٹس will give you shocks,
but the right ones will light up your life. اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھی نعمت اللہ بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنے باتوں کو یہاں پہ پیش کریں، اپنے لفظوں سے تمام لوگوں کو نوازیں. نعمت اللہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ہمارے ذیشان صاحب نے ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے تو رکھی دی ہیں. اب مزید اس میں کچھ زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں میرے لیے. انہوں نے ماشاء اللہ جو یکجہتی کے عنوان سے جو باتیں بیان کی کہ کھیل کے توسط سے ہم غیروں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک راستہ ہے، بہترین راستہ ہے. اس لیے کہ کھیل ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. اور مثل مشہور ہے کہ دل ملے نہ ملے ہاتھ ملائے رکھیے. تو اللہ کرے کہ ہاتھ ملتے ملتے دل بھی مل جائے. اللہ کرے کہ ہمارے درمیان اگر کسی کو کوئی شکوہ، کوئی رنجش، کوئی اختلاف ہو، اللہ کرے وہ اختلاف اتحاد میں بدل جائے. اللہ کرے وہ رنجش آپس کی دوستی اور اتفاق میں بدل جائے. تو آپ حضرات سے دعا ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پورے گاؤں میں یکجہتی اور اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم فرمائے. دوسری چیز میرے بھائیوں عرض یہ کرنا تھا کہ جس طریقے سے میرے بھائی ایک راستہ جو ہے کھیل کا راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ایک بڑی تعداد کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنی مہمان نوازی کے ذریعے سے ہم یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارا اخلاق ہے، ہمارا اسلامی کردار ہے، ہمارا اسلامی اخلاق ہے. اور گاؤں کے بزرگوں نے، گاؤں کے اکابرین نے، گاؤں کے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے الحمدللہ. اور یہ چیز ہمیں وراثت میں ملی ہے، اللہ کا شکر ہے. اس گاؤں کی بڑی شخصیت، عظیم الشان شخصیت حضرت مولانا علیم اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ. اسی طریقے سے اس گاؤں کی عظیم الشان شخصیت حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان اکابرین کی قبر کو نور سے پر نور فرمائے. ان اکابرین نے جو ایک ورثہ چھوڑا ہے، جو ایک چیز چھوڑی ہے اخلاق کی، کردار بلند کردار کی، وہ چیزیں الحمدللہ آج بھی اس فتح پور تال نرجہ کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو تعدیر قائم رکھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کھیل کے ذریعے سے دوسروں کو اپنے سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں، میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اور صرف یہ میری گزارش نہیں بلکہ ہمارے پیچھے بہت سارے ایسے احباب ہیں جن کی طرف سے یہ بات میرے کانوں تک آئی ہے، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے یہ چیز ہمارے بڑوں تک پہنچ جائے اور اللہ کرے یہ چیز آگے چل پڑے. وہ یہ کہ جس طریقے سے ایک بڑی رقم ہم والی بال کے نام پر اور 2 روزہ انعقاد کے نام پر ماشاءاللہ ہم خرچ کرتے ہیں، کم سے کم 4 لاکھ 5 لاکھ تو کوئی اس میں وہی نہیں ہے، خرچہ ہو ہی جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی چھوٹا موٹا ہاسپٹل 6 بیڈ کا 8 بیڈ کا، جس سے صرف مسلم قوم نہیں بلکہ دوسری قوم ہے جو ہماری ملاٹولی میں ہے، اسی طریقے سے پچھم طرف ہیں، پورب طرف ہیں، ہر ایک کو یہ موقع ملے کہ وہ آ کر اس سے فائدہ اٹھائے. چونکہ 2 روزہ جو انعقاد ہوتا ہے میرے بھائیوں، اس میں تو ماشاءاللہ ہم تالیاں بجا لیتے ہیں، واہ واہی ہو جاتی ہے، اور لکھنؤ کے پلیئر آتے ہیں، لکھنؤ میں جا کر کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے والی بال کھیلا، فتح پور بہت شاندار والی بال ہوا. اسی طریقے سے گورکھپور کے لوگ آتے ہیں، وہ لوگ گورکھپور میں جا کر کہہ دیتے ہوں گے. لیکن اس سرزمین کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اس سرزمین کے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ہماری بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں ایک گویا کہ ڈلیوری کے وقت گھوسی، مئو، کوپا کہاں کہاں جاتی ہیں، اور ایک چھوٹے سے کیس کو بڑا کیس بنا دیا جاتا ہے. جو چیز 5,000 میں 7,000 میں نمٹ جاتی وہ تقریباً 40,000 تک اس کا خرچہ پہنچتا ہے.
تو اگر ہمارے بڑوں کو اللہ کر یہ سمجھ آ جائے کہ اس طرف بھی تھوڑی توجہ ہو جائے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو, ہماری بہو بیٹیوں کو سہولت ہو جائے, آسانی ہو جائے, اور وہ چیز یہیں کی یہیں رہ کر کم خرچے میں حل ہو جائے, تو انشاءاللہ صرف ایک بار لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ہماری بہو بیٹیاں آئیں گی وہ کچھ نہ کچھ ان کے ذریعے سے فیس وصول ہوگی, ایک ڈاکٹر لیڈی ہوگی وہاں پر, اس کا بھی ذریعہ معاش چل پڑے گا. اسی طریقے سے بہت سارے فائدے ہوں گے. اور پھر وہ چیزیں آگے چلے گی کہ فتح پور میں ایک ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پر بہت ہی کم خرچے میں یہ چیز آسانی سے حل ہو جاتی ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ؟ تو اس کو بھائی ہمارے بڑوں تک پہنچائیں جو ایک بڑی بڑی رقم خرچ کر دے رہے ہیں دو روزہ اس والی وال میں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ذریعہ ہے, ہم اس کی تائید کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے پیار و محبت اور ایک جہتی اور اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہو رہی ہے ماشاءاللہ. لیکن ایک دیرپا فائدہ والی چیز جو ہاسپٹل کی صورت میں ہے, جس سے مریض کو سہولت ہو جائے, آسانی ہو جائے, اس کے دل سے دعائیں نکلیں, اور ہماری پاکیزہ کمائی, گاڑھی کمائی, حلال کمائی ایک جائز مقام پر, ایک جائز مصرف میں استعمال ہو, تاکہ کوئی اگر مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اس کے دل سے دعائیں نکلے, اور جب دعائیں نکلے گی تو انشاءاللہ آپ حضرات کی کمائی میں اور زیادہ برکت ہوگی, اور زیادہ اس کے اندر بڑھوتری ہوگی, اور زیادہ تجارت میں برکت ہوگی. تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی طرف بھی دیکھنے توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی طرف بھی قدم اٹھائیں. تو انشاءاللہ ان چند باتوں کے ساتھ میں آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے تاکہ سماجی خدمت بھی ہمارے اندر, سماجی خدمت کا بھی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. میں تمام ان لوگوں سے جو اس والی وال کا انعقاد کرا رہے ہیں, اللہ کرے تمام دلوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے, اور تمام حضرات مل جل کر اس چیز کی طرف بھی توجہ دیں کہ ہماری بہو بیٹیاں, ہماری مائیں بہنیں جو ایسے وقت میں, ایسے سخت مراحل میں دور دور کا سفر کرتی ہیں اور ایک بڑی رقم خرچ کر کے اور ایک پہاڑ جیسی مصیبت کو سر لے کر آپریشن کی صورت میں واپس آتی ہیں وہاں سے, جبکہ آسان چیز ہے یہ, لیکن اس کو مشکل بنا کر ڈاکٹر نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. تو اس کی طرف توجہ ہو جائے کہ یہ چیز یہیں رہ کر, گاؤں میں رہ کر یہ چیز سہولت اور آسانی کے ساتھ اس کو حل کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. جو کچھ ہمارے ذیشان بھائی نے کہا ہے اس کی میں بھرپور تائید کرتا ہوں. شکریہ بھائی, شکریہ. چلا بیٹھا ہے